نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجاثیہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو شریعت، جو قانون اور جو دین نازل کیا ہے، دنیا والوں کو چاہیے اور بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسی دین کی اتباع کریں، اسی شریعت اور شریعت کے انہی قوانین کو مانیں اور ان پر عمل کریں جو شریعت اور جو قانون اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ 21ویں سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 29 تاریخ ہے۔ 21ویں سال کے حساب سے 2 دنوں کے بعد ایک نیا سال شروع ہوگا۔ اس نئے سال کے موقع سے ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہنیں بہت سی غلط چیزوں میں اور بہت سی خرافات میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین کا سیدھا قانون ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر باتیں ہیں انہی باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، دنیا والے کس راستے پر جا رہے ہیں، دنیا والے آپ کے سامنے کون سی چیزیں پروس رہے ہیں، کون سی چیزیں آپ کے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں کہ آپ انہیں قبول کریں، اس کی فکر چھوڑ دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو ایک قانون دیا، ہم نے آپ کو ایک شریعت دی، فاتبعها، آپ اسی کو فالو کیجئے، اسی کی اتباع کیجئے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کیجئے جن کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ یہ لوگ جو لا علمی میں، جہالت میں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور قانون، کوئی اور اصول اور راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور جو اللہ کا راستہ چھوڑ دے وہ ظالم ہے، اور ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ کس کا دوست ہے؟ واللہ ولی المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا دوست ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس موقع سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات،
اس نئے سال کے موقع سے ہمارے اپنے مسلمان بھائی اور بہنیں اور بطور خاص نوجوان جو سوشل میڈیا کی دنیا میں ہیں، یہ ہیپی کا ایک کھیل کھیلتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں، نیا سال آ رہا ہے، مبارک ہو، آنے والی زندگی آپ کے لیے مبارک ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں سلام کی صورت میں ایک ایسا تحفہ پیش کیا ہے کہ وہ سلام ہم اپنے مسلمان بھائی کو کر کے زندگی کے ہر لمحے ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا چلن عام کیجئے، اس لیے کہ سلام تحفہ ہے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے، اسے اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں ملنے جلنے والوں کے درمیان عام کیجئے۔ ایک نیا سال آیا، سال کے موقع سے آپ نے ہیپی نیو ایئر کا اسٹیکر، میسیج، کوئی جو ہے کسی اور طرح کی پوسٹ آپ نے دنیا والوں کے سامنے پوسٹ کر دی، بھیج دیا، ٹرانسفر کر دیا، فارورڈ کر دیا، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہے آپ کا؟ اس سے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ کہ شریعت آپ کو یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ سلف کے ہاں یہ اصول نہیں تھا، سلف کے ہاں یہ قانون نہیں تھا، سلف کے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا کہ سلف جو ہے سال نیا ہو جائے، نیا سال آ جائے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے کہ نیا سال آ گیا ہے۔ پہلی بات، اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیے، اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ سال جب ختم ہو رہا ہو، نیا سال شروع ہو رہا ہو، آپ دیکھیں گلیوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، ہائی ویز پر، یہ ہمارے نوجوان یہ بائک لے کر، گاڑیاں لے کر طرح طرح کے خرافات کرتے، طرح طرح کی چیزیں جو ہے انجام دیتے ہیں۔ پولیس کی گاڑیاں گھومتی ہیں، لیکن پولیس کو چکما دے کر کے، پولیس کو بے وقوف بنا کر کے یہ دوسری گلی اور دوسرے راستے سے نکل کر کے اپنی گاڑی اور بائک کے ذریعے سونے والوں کو پریشان کرتے ہیں، اور اسلام کی ایک ایسی صورت پیش کرتے ہیں ہم سماج کے سامنے جو اسلام کی بالکل بھی سچی تصویر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس نئے سال کے موقع سے آپ اپنے بچوں پر دھیان دیں، گھر والوں پر دھیان دیں، کہیں آپ کا بچہ گھر سے باہر ہو کر کسی خرافات میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اور نوجوانوں، یہ بات یاد رکھو، یہ میسج میں آپ کو دے رہا ہوں، دنیا والوں کے سامنے یہ میسج ہے کہ دنیا والوں، دوسروں کو دیکھ کر کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارا دوست یہ کر رہا ہے، ہمارا فلاں بچہ یہ کر رہا ہے، فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، فلاں ایکٹر، فلاں ناچنے اور گانے والا یہ کام کر رہا، میں بھی یہ کام کروں گا کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اللہ نے جو قانون، جو اصول دیا ہے انہیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو۔ اس لیے کہ آپ اگر اپنی ضرورتیں نہیں دیکھیں گے، دنیا والوں کی ضرورت کے حساب سے آپ کام کریں گے، دنیا والوں کو دیکھ کر آپ 1-1 لاکھ کا موبائل استعمال کریں گے، کل کو آپ قرض دار ہو جائیں گے۔ دنیا والوں کو دیکھ کر آپ کوئی حرکت کریں گے، کل اللہ آپ سے سوال کرے گا یہ کام کیا تو کیوں کیا، اس کا بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا تھی، تم نے یہ کام کرنے کی جرأت اور ہمت اپنے اندر کیسے پیدا کی، یہ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس نئے سال کے موقع سے دنیا والوں کو دیکھ کر اس سے کیا ہوتا ہے، آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بھیج دیا، ہیپی نیو ایئر کہہ دیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی فرق پڑتا ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اگر یہ بات کہنا درست ہوتا، یہ میسج فارورڈ کرنا درست ہوتا، واللہ سلف صالحین نے یہ کام کیا ہوتا، صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہوتا، لیکن صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، سلف صالحین نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ ایک اور بات اس حوالے سے میرے بھائی اور بزرگوں، وہ بات یہ ہے وقت کی قدر کیجیے، وقت کی قدر کیجیے۔ یہ جو آپ کو وقت ملا ہے نا، یہ آپ اس کا چاہیں تو صحیح استعمال کریں، چاہے تو اس کا غلط استعمال کریں، چاہے تو آپ اس کو اچھی چیزوں میں لگا لیں، چاہے تو اس کو آپ بری اور غلط چیزوں میں لگا لیں، لیکن بہرحال یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ ہر آنے والا وقت نیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا نیا سال آ رہا ہے، مبارکباد دے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، آپ کی زندگی میں آنے والا منٹ ہی نہیں، ہر لمحہ نیا ہوتا ہے، ہر لمحہ،
یہ آج 29 دسمبر 2023 یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. صرف سال نیا نہیں ہوتا، مہینے بھی نئے ہوتے ہیں. مہینے نئے نہیں ہوتے، دن بھی نئے ہوتے ہیں. صرف دن نہیں، دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اور لمحہ یہ نیا ہوتا ہے. اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے منا لیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے بھائی اگر یہی دلیل ہے تو ہر لمحہ منائیے، ہر منٹ کو سیلیبریٹ کیجئے، ہر منٹ خوشی کا موقع جو ہے اپنے آپ کے لیے پیدا کیجئے. یہ نہایت ہی بے تکی دلیل ہے کہ آپ کہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اس لیے ہم مبارکباد دے رہے ہیں. وقت کی قدر کیجئے. اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا آپ سے، ان عمرہ فیما افنا، عمر دی، سال دیا، زندگی دی، زندگی کے لمحات دیے، کہاں لگایا، کیا کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں کھپایا؟ اللہ سوال کرے گا. اللہ نے جہنمیوں کا جواب ذکر کیا، سورۃ المدثر آپ پڑھیں. جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، بھائی جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسرا جواب وکنا نخوض مع الخائضین، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے. ہم رات بھر یوں ہی جاگ لیا کرتے تھے. آج ہمارے نوجوان کتنے دیکھیں 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک جاگتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ، یہ آپ کا معاملہ اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ. لیکن یہ 2 بجے تک جاگنا، 3 بجے تک جاگنا، 4 بجے تک موبائل میں مصروف رہنا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملنا، یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ کہ آپ کا راستہ غلط ہے، آپ کا انتخاب غلط ہے. صحابہ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، ہم موبائل چلانے کے لیے اٹھتے ہیں. ہم دعا پڑھنے سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، میسج، کوئی پوسٹ، فیس بک کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر چلو پوسٹ کرو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، یہ نہ جانے کیا کیا کس طرح کی چیزیں. غلط ہے میرے بھائی. وقت کی قدر کیجیے، ورنہ کہیں گے اللہ رب العالمین سے اور جنتیوں کے سامنے جہنمی کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے. اللہ نے سورہ فاطر میں ذکر کیا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی چیخیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، کہیں گے اے ہمارے رب یہاں سے نکال دے. بڑی تکلیف، دوبارہ دنیا میں بھیج دے. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جائیں گے وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں کیا، یعنی اچھائی کا کام کریں گے. اللہ کیا کہیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں زندگی کے اوقات اور لمحات نہیں دیے؟ کوئی ڈرانے والا آیا، سمجھانے والا آیا، نصیحت کرنے والا آیا، تم نے اس کی بات قبول نہیں کیا. فذوقوا، یہاں رہو اور جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. فما للظالمین من نصیر، ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو، وقت کی قدر کرو. یہی وقت امام بخاری رحمہ اللہ کو ملا، صرف 63 سال کی عمر، صرف 63 سال میں 63 وہ کام کیا کہ آج تک ہم امام بخاری رحمہ اللہ کا نام بڑی محبت سے، بڑے پیار سے لیتے. امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 میں انتقال ہو گئے. صرف 54 سال کی عمر پائی، وہ کام کیا آج تک دنیا ان کو سلام کرتی ہے، ان کا نام محبت سے لیتی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 661 ہجری میں پیدا ہوئے، 728 میں انتقال ہوا، 68 سال کی عمر پائی. چھوٹی بڑی 514 کتابیں لکھ کر کے گئے. یہی 24 گھنٹے ان کے پاس بھی تھے، ہمارے پاس بھی ہے 24 گھنٹے. کیا کیا ہم نے؟ 40 سال کی عمر ہو گئی، کیا کیا؟ موبائل چلانا آ گیا، گاڑی چلانا آ گیا، دنیا بھر کے کاروبار کرنا آ گیا، بازار میں مارکیٹ میں لوگوں سے باتیں کیسے کرنا یاد آ گیا. کوئی چھوٹی سی دعا بتاؤ، کہیں گے مولوی صاحب بہت بڑی ہے، یاد نہیں ہوگی. سورہ بتاؤ، یاد نہیں ہوگی. بچپن میں مسجد میں مولانا عالم حافظ امام صاحب کے پاس جا کر جو 10-12 سورتیں یاد کیا تھا 10 سال کی عمر میں، آج 50 60 70 کے ہو گئے، وہیں پر اٹکے ہوئے. کیا آپ نے وقت کا صحیح استعمال کیا؟ کیا آپ نے وقت کا صحیح استعمال کیا؟ موبائل سے کہتے لوگ کہ نہیں ہو پائے گا، ہم سے یاد نہیں ہو پائے گا. 60 سال کی عمر ہو، اب کیا یاد کرنا؟
60 سال کی عمر میں گاڑی چلانا نہیں سیکھا، 60 سال کی عمر میں موبائل چلانا نہیں سیکھا۔ آج لوگوں کو کہو تو لوگ کہتے نہیں ہمارے حساب سے چیزیں پروسو، غلط بات ہے میرے بھائی۔ وقت کی قدر کیجیے، ٹائم ٹیبل، آج ہمارے گھروں میں ٹائم ٹیبل نہیں، کب سونا، کب اٹھنا، کب کھانا، کب جاگنا، اور کب جانا، کب آنا، کیا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی روٹین نہیں۔ ایک مسلمان کو ڈسپلین والا بنایا گیا، نماز کے اوقات مرتب ہے، زکوٰۃ کا ٹائم ٹیبل مقرر ہے، رمضان کے روزوں کا ٹائم ٹیبل مقرر ہے، لیکن مسلمان جس کو ان تمام کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی زندگی میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ جب چاہا سو گیا، جب چاہا جاگ گیا، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا سو گیا، جو بھی کرنا چاہ رہا اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہا۔ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے، اپنے آپ کو بہترین بنائیے، وقت کی قدر کیجیے، وقت کا صحیح استعمال کیجیے، اس لیے کہ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، دوستوں کے ساتھ مٹر گشتیاں کریں گے، ہیپی نیو ایئر یا اور کسی اور موقع سے ہیپی کا گیم کھیلیں گے، تو یاد رکھیں یہی وہ دوست، یہی وہ ساتھی ہے، قیامت کے دن آپ ایسے لوگوں پر افسوس کریں گے۔ اللہ نے سورۃ الفرقان میں کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ آج ہم اپنی دوستیاں چیک کریں، دوستوں کے چکر میں ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، دوستوں کے چکر میں ہم خرافات کرتے، دوستوں کے چکر میں ہم غلط ویڈیوز، ویب سیریز دیکھتے ہیں۔ اس نے کسی جو ہے ایپ کا سبسکرپشن لے رکھا ہے، آپ اس کی آئی ڈی لے کر کے اپنی موبائل میں بھی چلاتے ہیں، فلاں مووی، فلاں ویب سیریز، فلاں ڈرامہ، فلاں جو ہے سیریل ڈاؤن لوڈ کر کے آپ آسانی سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر، ایسے دوستوں پر آپ افسوس کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ نے کہا یہ ظالم اپنی ہی دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ماں باپ نے کہا تھا بیٹا سو جا، 31st نائٹ منانے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا نے کہا تھا اس طرح کے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کرو مسلمانوں، لیکن نہیں، میں نے اپنے دوست کی بات مانی، علم ہونے کے باوجود میں نے یہ راستہ، یہ طریقہ اختیار کیا، گھر والوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ، سماج والوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ، دوستوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ۔ دوست بظاہر خوش ہو گئے لیکن اس کے باوجود نقصان میرا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ دوست جن کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ ساتھی جن کی خوشی کی خاطر آپ ایسی محفلوں میں اور ایسی مجلسوں میں ایسے کاموں کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کہتے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن دنیا میں جو جگری دوست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں اگر تقویٰ کی بنیاد پر دنیا میں دوستی تھی، یہ دوستی آخرت میں بھی جنت میں بھی باقی رہے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اپنا گھر چیک کیجئے، اپنی زندگی کو دیکھیے۔ اور ایک بات، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نیا سال منانے سے منع کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، منع کرنا چاہیے، لیکن منع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ نیا سال یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے بلکہ اپنا حساب کتاب کرنے کا دن ہے، محاسبہ کرنے کا دن۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ سال کا آخری دن یا پہلا دن یہ محاسبے کا دن نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے زندگی کا ہر دن محاسبے کا دن۔ ہر دن آپ اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کیجئے، آپ نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر انسان، ہر نفس، ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ کر رہے ہو، چاہے نئے سال کے موقع سے، چاہے بیچ سال میں، چاہے دن میں، چاہے رات میں، جو کچھ کر رہے ہو، یاد رکھو ان اللہ خبیر، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ دو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، رات میں 4 بجے تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کو خبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ساری باتیں ہیں۔ اس لیے جو کام کریں
جو حرکتیں کریں، جو فعل کریں، جو بھی کام آپ انجام دینے جا رہے ہیں، جس مجلس میں آپ جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں چیک کر لیں، یہ مجلس درست ہے کہ نہیں ہے، یہ کام درست ہے کہ نہیں ہے، یہ فعل، یہ حرکت میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر وہ کام شریعت کے مطابق ہے کر جائیے، اور اگر وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، چاہے آپ کا دوست کہے، چاہے آپ کی ماں کہے، چاہے آپ کے والد صاحب کہیں، چاہے آپ کا باس کہے، چاہے کوئی اور بندہ کہے، اللہ کے معاملات میں بندوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں بندوں کی بات آپ نہیں مانیں گے۔ دوست کہہ رہا ہے چلو گھومنے چلتے ہیں، آپ کہہ رہے نہیں نماز کا وقت ہے میں نماز پڑھ کر کے آؤں گا، ایسی صورت میں آپ دوست کی بات نہیں مانیں گے بلکہ اللہ کی بات کو آپ مقدم رکھیں گے۔ یہ اس موقع سے چند باتیں نصیحت کے طور پر اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، ورنہ بات آپ جانتے ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، ہر ایک کے پاس اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، اچھے برے کی تمیز ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے اچھے کام کرے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ جو بندہ ایسا نہیں کرتا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا بندہ عقل مند ہوتے ہوئے بھی بے وقوف ہے اور پاگلوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین نے قرآن و حدیث کی باتوں سے جو باتیں سمجھا، جو عمل کیا، ہمیں بھی وہی اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ جو کل تک ہمارے درمیان زندہ تھے آج نہیں ہیں، اللہ ان تمام موحدین کی، ان تمام توحید والوں کی اللہ مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔